بسم الله الرحمن الرحیم. نعرہ تلوار. جب اہل بیت بیٹھو سامان ہو گئے، جب اہل بیت بیٹھو سامان ہو گئے، گھر لٹ گیا حواس پریشان ہو گئے، خیمے سے بچے لے کے کھلے سر نکال پڑے، جلتی ہوئی قناتوں سے باہر نکال پڑے، جب اہل بیت بیٹھو کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر آؤ گے، اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے، سوگما تیرے بیٹا پہلی کپنی کالی ہے، ارے بھورے بالوں والے تو آ جا، جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو. نعرہ تلوار. زہرا کہتی تھی کر کے
نالا بیٹا زہرا کہتی تھی کر کے نالا بیٹا کس نے تیرا تن زمین پہ ڈالا بیٹا تھا میں نے بڑے دکھوں سے پالا بیٹا چاکی پیچھے دکھتا ہے جاگے سی گئی رین کن کن دکھ سے فاطمہ نے پالو لال حسین زہرا کہتی تھی نعرہ صلوات جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہ شبیر غیر اصغر نہ رہا نور نگاہ شبیر تھی فقط روح علی پشت پناہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر حق سے کہتے تھے کہ تو رہیو گواہ شبیر ہائے سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں ہائے اب نہ کاسے میرا باقی ہے نہ اکبر باقی نہ علمدہ سلامت ہے نہ لشکر باقی بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی آپ کا سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی آپ کا سر میرا باقی ہے اور اصغر باقی ہائے قتل اصغر بھی ہو اور سر بے جدا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے ہائے یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا دل فدا روح فدا جان فدا گھر بھی فدا علی اصغر بھی نثار اور علی اکبر بھی فدا تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی فدا تجھ پہ باقر بھی فدا عابد مستر بھی فدا ہائے میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا
سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا مولا، جب ہوئی دور تلا۔ روتا ہے آسمان زہرا تیری یاد میں، روتا ہے آسمان بھی زہرا تیری یاد میں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ موسم خراب ہے۔ ایک نعرے سلوات۔ ایک نعرے سلوات۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبائیں تیغ کو کوفہ ہلا گئی زینب، زبائیں تیغ پہ کوفہ ہلا گئی زینب، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا کا، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا کا، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی۔ ایک بہت سے بلند سلوات ہے۔ ایک اس سے بہتر سلوات ہے۔ چار مصرے کعبہ شریف کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے، یہ دونوں کا الگ پیشکش ہے، لیکن کسی بھی نہ ہم کو کعبے کی عظمت کم کرنا ہے نہ کربلا کی عظمت کرنا ہے، بس ایک شعر ہیں جو پیش خدمت کرتے ہیں۔ ایک بازو بلند سلوات بھی کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، بطور خاص مصرع دیکھیں کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، تو خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی۔ صاحب دیکھیں کہ شاہ نے تعمیر کی ہے کربلا سب کے لیے، جس طرح سے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے، تو خانہ کعبہ خدا کا کربلا شبیر کی، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے، ایک گھر مخصوص ہے اور دوسرا سب کے لیے۔ ایسے میں دیکھیں کہ حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے، حر نے خط جنت سے بھیجا ہے عزاداروں کے نام، خیریت کے بعد لکھی ہے دعا سب کے لیے، اور ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت پر، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے، ہر عبادت گاہ سو جاتی ہے اپنے وقت پر، جاگتی رہتی ہے لیکن کربلا سب کے لیے۔ ایک بازو بلند سلوات کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، اور نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، کہ نوکے سنا پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، اور بیعت کمر جھکائے، بیعت کمر جھکائے نظر آئی باد عصر، بیعت کمر جھکائے نظر آئی باد عصر، ایک دن میں اتنی کمر گھٹا دی حسین نے، ایک دن میں اتنی کمر عمر گھٹا دی حسین نے، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے، اور ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے، کہ ایک شیر جیسی بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے،
اور کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی، کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے۔ بازو بلند صلی اللہ چوتھے امام کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ، یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ قائد ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر۔ یہ ہے دنیا کی فقط خام خیالی ورنہ قائد ہو کر بھی کہاں کم ہوئی تیری توقیر، اور ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا، پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر۔ کہ ظلم 2 مرتبہ عابد تیرے قدموں میں جھکا، پہلے پہنائی ہے پھر بعد میں کھولی زنجیر، اور کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین۔ یہ مصرع دیکھیں کہ کرب و بلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا۔ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے باد حسین، ایک قدم زینب کا اٹھا دوسرا سجاد کا، اور وقت جب لکھنے اٹھے گا طالب بیعت کی موت، دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کا۔ کہ وقت جب لکھنے اٹھے گا طالب بیعت کی موت، دستخط زینب کے ہوں گے فیصلہ سجاد کا۔ آخری مصرع دیکھیں 4، ایک بازو بلند صلوات بھیجیں۔ کہ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے۔ سورج کی طرح ہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے، اور جس حر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی حر، جس حر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی حر، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے۔ جس حر کو اذانے نہ جگہ پائی وہی حر، شبیر کی آواز پہ بیدار ہوا ہے، اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں، شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے، جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ عزمی بھائی، عزمی بھائی، ایک درود پڑھتے ہیں مل جل کے کہ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے۔ جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے، اور در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے۔ درود پڑھ دیں ملنا آزادی کے حوالے سے کہ عظمتوں کا آسماں ہے فاطمہ زہرا کا گھر، عظمتوں کا آسماں ہے فاطمہ زہرا کا گھر، ایک مکان لامکا ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ عظمتوں کا آسماں ہے فاطمہ زہرا کا گھر، ایک مکان لامکا ہے فاطمہ زہرا کا گھر، تو ایک طرف ہے خانہ کعبہ ایک طرف عرش بری، ایک طرف ہے خانہ کعبہ ایک طرف عرش بری، اور ان کے درمیان ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ ایک طرف ہے خانہ کعبہ ایک طرف عرش بری، اور ان کے درمیان ہے فاطمہ زہرا کا گھر، تو آیتوں میں بات کرتی ہیں کنیزیں بھی یہاں، آیتوں میں بات کرتی ہیں کنیزیں بھی یہاں، آیتوں کا آستہ ہے فاطمہ زہرا کا گھر۔ آیتوں میں بات کرتی ہیں کنیزیں بھی یہاں، آیتوں کا آستہ ہے فاطمہ زہرا کا گھر، اور آیتوں کا آستہ ہے فاطمہ زہرا کا گھر، اور خود نبی اس در پہ آ کر رک کے کرتے ہیں سلام، خود نبی اس در پہ آ کر رک کے کرتے ہیں سلام، اتنا پاکیزہ مکان ہے فاطمہ زہرا کا۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر والحامل الباب خیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمت امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صلوات پڑھیں محبان اہل بیت علیہم السلام اور سوگواران شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا یہ سلسلہ مجالس جو اس وقت پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، کائنات کی سب سے عظیم خاتون اور پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا کی پارہ جگر حضرت شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت کا سلسلہ کی مجالس کا سلسلہ ہے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی جناب زہرا کے نام پر فرش عزا بچھانے والے اور مجلس کرنے والے، شرکت کرنے والے، شہزادی کے غم میں ان کے لخت جگر کو پرسا دینے والے مومنین آباد ہیں بار الہ، انہیں ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے مکانوں پر رحمت برکت نازل فرما، انہیں عرضی و سماعی بلاؤں سے محفوظ فرما، اور
शहज़ादी कौनैन की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मैंने इस वक्त की इस इबादत के लिए बहुत ही मशहूर व मारूफ सूरह आल इमरान की बहुत मशहूर आयत को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। ये सूरा इस एतबार से भी बड़ा अजीम है कि अल्लाह ने इस सूरे का नाम सूरह इमरान रखा। और कौन सा ऐसा मौला का चाहने वाला है जो नहीं जानता कि इमरान कौन है। इमरान नाम है मेरे मौला हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी। और इस सूरे में जगह जगह सरकार अबू तालिब का तज़किरा हुआ है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुरान में आयत नाजिल हुई और आयत जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है इज़ क़ालते इमरातो इमराना। अगर मैं संडीले में अक्सर मजालिस पढ़ता रहता हूँ, आता रहता हूँ, तमाम ज़्यादातर मोमिनीन तमाम चेहरे आशना हैं। मैं पहले आया हूँ और अब दोबारा आया हूँ और कोई मोमिन कहे मौलाना जब आप पहले आए थे तो ये गुफ्तगू हुई थी फ़ला साहब के साथ हम बैठे हुए थे, आपको याद है? तो चूँकि मैं आया हूँ तो कहूँगा हाँ मुझे याद है, चूँकि मैं आया हूँ। आप कुरान की परवरदिगार आलम ने जो कुरान मजीद के अंदर आयत रखी है, आप ज़रा इसकी नज़ाकत को देखिए कि अल्लाह जनाबे ईसा के नाना और जनाबे ईसा की नानी का तज़किरा कर रहा है और कह रहा किससे है? अपने हबीब से। बहुत तवज्जे, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है 600 या 650 साल पहले की बात, 650 साल पहले की बात। और अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है इज़ क़ालते इमरातो इमराना, ऐ मेरे हबीब याद करें उस वक्त को, याद करें उस वक्त को कि जब इमरान की ज़ोजा ने मन्नत मानी। इस क़ालते इमरातो इमराना, इमरान की ज़ोजा ने, इमरात कहते हैं औरत को, जब इमरान की औरत ने ये मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? रब्बे इन्नी नज़र तो लका, परवरदिगार मैं तेरी बात जो कुछ भी मेरे बत्न में है, जो कुछ भी मेरे बत्न में है मैं उसे तेरे घर के लिए नज़र करती हूँ। इस क़ालते इमरातो इमराना रब्बे इन्नी नज़र तो लका, परवरदिगार याद करें उस वक्त को मेरे हबीब के जब इमरान की ज़ोजा ने अल्लाह की बारगाह में ये मन्नत मानी कि परवरदिगार जो कुछ भी मेरे बत्न में है मैं उसे तेरे घर के लिए नज़र करती हूँ। तो देखिए अल्लाह ने जुमले बदले नहीं, जो जनाबे इमरान की ज़ोजा ने कहा अल्लाह ने उसी को आयत बना के रख दिया। शायद अल्लाह बताना चाह रहा था कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आने के बाद ये कहेंगे नजरो नियाज तो बिदअत है, ये नजरो नियाज करना तो बिदअत है। अल्लाह ने लफ्ज भी नहीं बदला, उसी लफ्ज को आयत बना के रख दिया कि जब जब मुल्ला मौलवी कारी हाफिज जब भी कुरान को पढ़ेगा और सूरह आले इमरान की इस आयत को पढ़ेगा कि रब्बे इन्नी नजर तो लका, परवरदिगार में तेरी बारगाह में नजर कर रही हूं, तो उसके जहन में यह बात आ जाना चाहिए कि नजरो नियाज का मामला शियों का नहीं है, ये तो 600 साल पुराना मामला है, ये आज का नहीं है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये नजरो नियाज जो बिदअत बताते हैं ये आज का नहीं। अगर बिदअत कहना ही है तो लगाओ इल्जाम जनाब मरियम की मां पर, अगर हिम्मत है।
اگر قوت ہے تو اللہ پہ اعتراض کرو. پروردگار جب نظر و نیاز کا کوئی معاملہ ہی نہیں تو قرآن میں آیت بنا کے کیوں رکھا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو اے حبیب کہ جب عمران کی زوجہ نے یہ منت مانی. تو جب میں سنڈی لے پہلے آیا ہوں تبھی تو کوئی کہے گا کہ مولانا یاد کریں اس وقت کو کہ جب آپ یہاں آئے تھے. اللہ بتا رہا ہے کہ محمد اسے کہتے ہیں کہ جب عمران کی زوجہ منت مان رہی تھی تو میرا حبیب بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. یہ ہے میرے حبیب کی عظمت، یہ ہے میرے محمد کی عظمت. اللہ بتا رہا ہے رب انی نظرت لکا ما فی بطنی، جو کچھ بھی. عربی زبان کے جاننے والے افراد ہوں گے وہ اچھی طرح واقف ہوں گے. ہر زبان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، عربی کی بھی اپنی نزاکت ہے، اصطلاحات ہے. ما فی بطنی یہ ہے مائے موصولہ، اور ما جہاں آتا ہے وہاں اسی مقام پر آتا ہے کہ جہاں کوئی چیز بالکل واضح نہ ہو، یعنی شک و شبے کی گنجائش ہو، جہاں بات بالکل کلیئر نہ ہو، بالکل واضح نہ ہو، بالکل عیاں نہ ہو، تو وہاں ما آتا ہے، مائے موصولہ. ما فی بطنی، جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے. جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہے جو کچھ بھی میرے بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے نذر کرتی ہوں. بی بی اے مریم کی ماں، اے عیسیٰ کی نانی، اے عمران کی زوجہ، آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہے؟ اگر جانتی ہوتی تو کہتی. اب لوگ مقابلہ کرتے ہیں میرے مولا سے. ارے مولا سے تو کہیں سے کہیں تک مقابلہ ہی نہیں. مریم کی ماں کہہ رہی ہے جو کچھ بھی بطن میں ہے، یعنی جانتی نہیں بیٹا ہے یا بیٹی. اور یہ ہے میرے مولا کی ماں فاطمہ بنت اسد، کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے کہتی ہے پروردگار تجھے اس بیٹے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، تجھے اس مولود کا واسطہ. یہ ہے جناب فاطمہ بنت اسد کہ معلوم ہے کہ شکم میں پلنے والا بیٹا ہے، لیکن مریم کی ماں کو نہیں پتا. کہہ رہی ہے ما فی بطنی، جو کچھ بھی بطن میں ہے میں اسے تیرے گھر کے لیے نذر کرتی ہوں. پروردگار جو کچھ بھی ہے پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے. دعا قبول ہوئی. قرآن کہتا ہے، تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم کی ماں کی دعا قبول ہوئی. اور جب دعا قبول ہوئی اور نذر کے پورا کرنے کا وقت آیا تو جناب حنا، جناب مریم کی ماں، جناب عیسیٰ کی نانی جناب حنا اپنی آغوش میں اپنی بیٹی کو لے کر بیت المقدس کے قریب آئی. وہ بیت المقدس کہ جہاں 300 سے زیادہ یہودی علماء ہر وقت رہتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، تسبیح کیا کرتے تھے، جہاں اللہ کی کتاب کو اپنے قلم سے لکھا کرتے تھے، لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. جب جناب مریم کی ماں آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جو کچھ بھی اللہ مجھے دے گا میں اسے اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تو تمام علماء نے کہا کہ کیا لے کر آئی ہیں؟ کہا بیٹی. علماء نے کہا کہ یہاں بیٹی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خدمت کرنے کے لیے چاہیے بیٹا جو ہر وقت اللہ کے گھر میں خدمت کر سکے. چونکہ یہ قانون ہے، اللہ نے عورت کو مہینے میں کچھ دن عبادت سے دور رکھا ہے. تو جب عورت کو مہینے میں عبادت سے کچھ دن کے لیے دور رکھا ہے تو عورت ہر وقت خدمت کیسے کر سکتی ہے؟ تمام علماء اڑ گئے، کہا کہ ہم اسے نہیں آنے دیں گے، ہم اسے نہیں رکھیں گے. جناب حنا رونے لگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار میری تو منت پوری نہیں ہوتی، کیا کروں؟ اللہ نے الہام کیا، وحی نازل کی کہ مریم کی ماں پریشان نہ ہونا، تمہاری آغوش میں جو بچی ہے یہ کوئی معمولی بچی نہیں ہے، تمہاری آغوش میں جو بچی ہے کوئی معمولی نہیں ہے، تم پریشان نہ ہونا. کہ پروردگار پھر کیا کروں؟ کہ دوبارہ جاؤ، اور دوبارہ جانے کے بعد زبان سے کچھ نہ کہنا، بس بچی کی پیشانی سے چادر ہٹا دینا.
بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ کو شہزادی کونین تک لانا چاہتا ہوں. عظمت سمجھے. جناب مریم کی ماں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کہنا, زبان سے چادر ہٹا دینا. اس کے بعد میں نے جانا اور مریم نے جانا. جناب حنا دوبارہ لے کر آئی. علماء نے کہا ابھی آپ کو واپس کیا ہے, آپ دوبارہ آ گئی. آپ کو بتا دیا گیا کہ یہاں ہر وقت عبادت, ہر وقت خدمت کرنے والا چاہیے, اور تم بیٹی لے کر آئی ہو. جناب حنا نے زبان سے کچھ نہیں کہا, چادر کا گوشہ پیشانی سے ہٹایا. اب قصص الانبیاء میں اہل سنت کے بڑے عالم نے لکھا کہ جیسے ہی چادر پیشانی سے ہٹائی اور علماء کی نگاہ مریم کی پیشانی پہ پڑی تو سارے علماء سجدے میں گر گئے. سارے علماء سجدے میں گر گئے. اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا چونکہ یہودی علماء کو مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آیا. مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آیا. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, ارے کم از کم یہ پڑھنے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد ہی تمہیں غیرت آ جانا چاہیے کہ یہودی علماء کو مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آ گیا, تمہیں آج تک محمد میں نور نظر نہیں آیا. تمہیں آج تک محمد میں نور نظر نہیں آیا. اور کہتے ہو کہ محمد ہم جیسے, تو تم سے بہتر تو یہودی علماء ہیں, اس لیے کہ انہوں نے مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور دیکھ لیا. ابھی عیسیٰ نہیں آئے, مریم کی پیشانی میں عیسیٰ کا نور نظر آ گیا. اب جو نور دیکھا تو ہر عالم آگے بڑھا اور کہا کہ لاؤ اے بی بی اس بچی کو ہمیں دے دو, ہم اسے پالیں گے, ہم اس کی پرورش کریں گے, ہم اس کی کفالت کریں گے. جناب حنا نے جب دیکھا کہ تمام علماء اس بات پر اڑے ہوئے کہ ہم پالیں گے, تو بی بی پریشان ہو گئی. ایک لفظ تفسیر کا پڑھ رہا ہوں ابھی, اپنی طرف سے ایک فقرہ نہیں. سارے علماء کی خواہش یہ کہ ہم پالیں. جناب حنا نے, مریم کی ماں نے کہا پروردگار میں تو مشکل میں گرفتار ہو گئی, اب میں کس کے حوالے کروں؟ ہر عالم چاہتا ہے کہ میں پالوں. اللہ نے پھر الہام کیا مریم کی ماں پریشان نہ ہونا, یہ کوئی معمولی بچی نہیں, یہ ہے معصومہ, یہ بچی ہے معصومہ, اور معصومہ کو ہر ایک نہیں پالتا. یہ بچی ہے معصومہ, اور معصوم کو ہر ایک نہیں پالتا. معصوم کو کون پالے گا یہ ہم انتظام کرتے ہیں. کہ پروردگار اب کس کے حوالے کروں؟ کہا ایسے نہیں, ان کا امتحان ہوگا, جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ مریم کو پالے گا. کہ پروردگار امتحان کیسا؟ سب کے سب عالم ہیں, سب کے سب عبادت گزار ہیں, تیرے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں, تیری کتاب کی کتابت کرنے والے ہیں, تیری تصویر پڑھنے والے ہیں. ان کا امتحان کیسا؟ صوم و صلات کے پابند, تسبیح و تحلیل کرنے والے, کا لاکھ صوم و صلات کے پابند ہوں. یہ مسئلہ ہے معصوم کی کفالت کا, معصوم کی کفالت کا. جب تک امتحان میں کوئی کامیاب نہ ہوگا اس وقت تک حوالے نہیں کیا جائے گا. کا امتحان کیسا؟ کہ ان سے کہو کہ اپنے اپنے قلم حوض میں ڈالیں. قلم لوہے کے تھے, قرآن مجید کا تو لکھا کہ سب کے قلم لوہے کے تھے, اور سب کے قلم پر, ہر عالم کے قلم پر اس کا نام لکھا ہوا تھا. سب نے اپنے اپنے قلم حوض میں ڈالے. تو لوہے کی فطرت کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. لوہے کی فطرت کیا ہے؟ ڈوب جانا, چونکہ ڈوبتا ہے لوہا. لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جس کا قلم ڈوب جائے گا وہ معصوم کو نہیں پال سکتا, وہ معصوم کو نہیں پال سکتا. یعنی ڈوبنے والا معصوم کو نہیں پال سکتا. کون پالے گا؟ کہ جس کا قلم پانی کی سطح پر تیرنے لگے. تو فطرت ہے ڈوب جانا. اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف یہ ہے, معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو فطرت پر غالب آ جائے.
قلم کی فطرت تھی، لوہے کی فطرت تھی ڈوبنا، لیکن ایک قلم اپنی فطرت پر غالب آیا اور ڈوبنے کے بجائے پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ پر جس کا قلم پانی کی سطح پر تیرا، کہا جس کا قلم تیر رہا ہے یہی مریم کو پالے گا۔ اب جو قلم اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا زکریا، اللہ کے نبی جناب زکریا کا قلم پانی کی سطح پہ تیرا، پانی کی سطح پہ تیرا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر۔ قرآن میں لکھا کہ زکریا جناب مریم کو پال رہے ہیں۔ یہ کون ہے سب؟ مریم، زکریا، تمام علماء کون ہے یہ جن کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے؟ یہ سب ہیں اللہ کے گھر کے خدمت گزار، یہ سب ہے اللہ کے گھر کے خادم۔ ارے جو اللہ اپنے گھر کے خادموں کے فضائل پڑھے، کیا کعبے میں پیدا ہونے والے کا قصیدہ نہ پڑھے گا؟ یہ تو خدمت گزار کے فضائل ہیں۔ اللہ نے کہا جو جس کا قلم فطرت پہ غالب آ جائے وہ پالے گا۔ جناب زکریا کا قلم فطرت پہ غالب آیا، اللہ نے کہا یہ پالیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے جناب زکریا کو کفیل بنا دیا، کفیل ہو گئے جناب زکریا، چونکہ قلم فطرت پہ غالب آ گیا، اور اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ کی بہترین سماعت بیدار ہوں، اللہ نے امتحان لیا اور امتحان میں کامیاب جناب زکریا ہوئے۔ جناب زکریا کا قلم فطرت پہ غالب آیا، اللہ نے کہا زکریا پالیں گے۔ تو فطرت پہ غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب زکریا صاحب اعجاز تھے، معجزہ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ قلم کو ڈوبنا چاہیے تھا لیکن نہیں ڈوبا، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ یعنی انسان حیرت میں پڑ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسے لوہے کو ڈوبنا چاہیے تھا لیکن پانی پہ تیرنے لگا۔ اللہ نے بتا دیا کہ معصوم کو وہ پالتا ہے جس کی ذات معجز نما ہو، جس کی ذات معجز نما ہو۔ اب سب مل کر مجھے بتائیں کہ مریم بڑی معصومہ ہے یا محمد بڑے معصوم؟ بھئی مریم بڑی معصومہ ہے یا محمد بڑے معصوم؟ کہ محمد بڑے معصوم؟ تو جو اللہ چھوٹی معصومہ کو غیر معجز نما سے نہ پلوائے، کہ سب سے بڑے معصوم کو نعوذ باللہ کسی کافر سے پلوائے گا؟ صلاۃ بر محمد و آل محمد۔ جو سب سے بڑا معصوم ہو اس کے لیے کیا انتظام کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں پال سکتا کوئی اور زکریا کے سوا۔ جناب زکریا کفیل ہو گئے، جلدی جلدی ایک منزل تک آنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب زکریا کو کفیل بنا دیا اللہ نے۔ جناب مریم بیت المقدس کے اندر رہ رہی ہیں، ایک حجرہ جناب زکریا کا جو تھا اس کے اندر جناب مریم ماشاء اللہ۔ آئیے قبلہ، اجازت ہے الحمدللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والا۔ اللہ کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے زکریا کو تمہارا کفیل بنایا، مریم کا کفیل بنایا۔ حجرہ ہے بیت المقدس کا، جناب مریم پل رہی ہیں، پروان چڑھ رہی ہیں۔ جناب زکریا جب باہر جاتے ہیں تو دروازہ بند کر کے باہر سے قفل لگا دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ خاتون ہیں۔ تمام بیت المقدس میں علماء ہیں، وہاں کوئی عورت نہیں تھی مریم کے سوا، اکیلی مریم جو حجرے کے اندر ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جناب زکریا قفل لگا کے چلے جاتے تھے، لیکن جب بھی جناب زکریا حجرے میں داخل ہوئے، جب بھی جناب زکریا آئے تو قرآن کہتا ہے وجدا عندہا رزقا، جناب زکریا نے وہاں تازہ رزق رکھا ہوا دیکھا۔ معصوم کی عظمت کو پہچانے، جب جناب زکریا آئے تو وہاں تازہ رزق رکھا ہوا پایا، تو رزق دیکھنے کے بعد پوچھا
کہ اے بیٹی ان لکے ہاذا، یہ کہاں سے آیا؟ باہر قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، نہ کوئی آ سکتا نہ کوئی جا سکتا، اور وہاں روزانہ تازہ رزق جب بھی جناب زکریا آتے ہیں تو تازہ رزق پاتے ہیں۔ جناب زکریا نے حیرت سے پوچھا بیٹی یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی اتنی حیرت میں کیوں ہو؟ کیا اللہ کی قدرت میں شک ہے؟ کا شک نہیں، لیکن اللہ نے مجھے کفیل بنایا، امتحان میں نے دیا، کامیاب میں ہوا، قلم میرا پانی پہ تیرا، کفیل مجھے بنایا، تو پھر رزق اپنے گھر سے کیوں بھیج رہا ہے؟ بھائی رزق وہاں سے کیوں آ رہا ہے جب کفیل میں ہوں، ذمہ داری میری، میں پروان چڑھاؤں گا، میں کھانا کھلاؤں گا، میں انتظام کروں گا۔ یہ کھانا وہاں سے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ معصوم کی عظمت بتانا چاہ رہا ہے، اے زکریا تم تو معصوم ہو، لیکن گھر میں جو ام المومنین ہے کھانا تو وہ بنائے گی، وہ تو معصومہ نہیں ہے، اور یہ ہے معصومہ، میں اپنے گھر سے بھیجوں گا۔ تو قانون قدرت یہ ہے معصوم کے حوالے سے کہ اگر کھانے میں کہیں سے نجاست کا شائبہ پایا جائے تو اللہ زمین کا کھانا روک دیتا ہے، جنت سے کھانا بھیجتا ہے۔ مریم کے لیے وہاں سے کھانا بھیجا، مولانا تشریف فرما ہے، مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، 53 برس تک سرکار ابو طالب کے گھر محمد نے کھانا کھایا، 53 برس تک کھانا کھایا۔ ایک روایت جھوٹی دکھا دو کہ کہیں ایک وقت بھی جنت سے کھانا آیا ہو، ایک وقت بھی جنت سے کھانا آیا ہو۔ جنت سے کھانا نہ آنا اس بات کی علامت ہے کہ جو مقام جنت کے کھانے کا ہے وہی ابو طالب کے گھر کے کھانے کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو عظمت اور جو مقام جنت کے کھانے کا ہے وہی سرکار ابو طالب کے گھر کے کھانے کا ہے۔ اس لیے کہ اگر ذرا بھی شک ہوتا تو اللہ کھانا جنت سے بھیجتا، لیکن یہ جملہ تو میں نے چونکہ کم معرفت ہوں، معرفت نہیں رکھتا، اس لیے کہہ دیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت سے بھی عظیم ہے اس گھر کا کھانا، اس لیے کہ وہ اور گھر ہے جہاں جنت سے کھانا آتا ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں کا کھانا جنت میں جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب مریم کے لیے جنت سے کھانے آ رہے ہیں، جنت کا کھانا کھا رہی ہیں۔ جناب زکریا کو بڑی حیرت ہوئی کہ کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ مریم پروان چڑھ رہی ہیں، لوگ مقابلہ کرتے ہیں جناب سیدہ سے جناب مریم کا، ٹھیک ہے، بڑی عظیم بی بی ہیں، ان کا مقام، ان کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، کوئی خاتون سوائے جناب سیدہ کے، جناب مریم کی بڑی عظمت ہے، لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو یہ مقابلہ نہیں، تقابل جناب سیدہ سے کسی کا نہیں کائنات میں، اس لیے کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی شہزادی کے آس پاس ہوتی تو جناب سیدہ کو تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا تھا، اسے وزیری بنا دیا ہوتا، بھائی سردار بنایا تھا، نائب بنا دیا ہوتا۔ اکیلا ایک منصب ایسا کہ جس میں کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا مرد شریک نہیں، کوئی خاتون شریک نہیں، جہاں جناب سیدہ کا مقام ہے وہاں کوئی نہیں۔ جناب مریم پروان چڑھی، بڑی ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کہ ایک دن وہ آیا کہ جب اللہ نے جناب جبریل امی کو مریم کے پاس بھیجا، اور مریم کے پاس جب جبرائیل آئے تو قرآن کہتا ہے کہ بشر کی شکل میں آئے، بشر کی شکل میں جناب مریم کے پاس جناب جبریل آئے۔ تو جب جناب مریم نے جناب جبریل کو دیکھا جو بشر کی شکل میں تھے، دیکھیے بڑی عظمت ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، بڑی عظمت ہے جناب مریم کی، بڑا مقام ہے، عالمہ ہے، علیمہ ہے،
حاکمہ ہیں، حکیمہ ہیں، مقدسہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، ساری عظمتیں ہیں، صاحب تطہیر ہیں، اللہ نے انہیں مصطفیٰ کیا، اللہ نے انہیں چنا، عیسیٰ کی ماں ہیں، جناب زکریا نے پالا، اللہ کے گھر کے اندر پلی، اللہ نے بشارت دی، پلوانے کے لیے امتحان لیا، تمام عظمتیں جناب مریم کی اپنی جگہ۔ لیکن جب جبرائیل آئے تو جناب مریم جبرائیل کو نہ پہچان سکی، بشر کی شکل میں آئے۔ کون ہے مریم؟ معصومہ۔ اگر کوئی نورانی ملک لباس بشریت میں آ جائے تو مریم جیسی معصومہ نہیں پہچانتی، تو اگر محمد بشکل بشر آ جائے تو یہ گنہگار انسان کیا پہچانے گا؟ جناب جبریل آئے تو جبریل کو نہیں پہچانا مریم نے، اور جب آئے تو کہا اعوذ بالرحمن ان کنت تقیہ، اے آنے والے میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اور اگر تو متقی ہے تو چلا جا۔ جناب جبریل سے کہہ رہی ہے جناب مریم، چونکہ پہچانا نہیں کون آیا ہے بشر کی شکل میں، جبریل نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا آئے کیوں ہو؟ کہ احب لکے غلامن زکیہ، آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا دوں، عطا کروں، ہبہ کروں۔ احب لکے غلامن زکیہ، تاکہ تمہیں ایک نیک اور صالح بیٹا دوں۔ جب سنا کہ اللہ کی جانب سے آیا ہے تو مریم خاموش ہو گئی، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ مریم نے جبریل کو نہیں پہچانا، جبریل کو نہیں پہچانا۔ یہ ہے جناب مریم کہ جبریل بشر کی شکل میں آئے تو پہچان نہیں سکی۔ لوگ مقابلہ کرتے ہیں جناب سیدہ سے، ارے سیدہ کو چھوڑیے، شہزادی کی کنیز ہی سے مقابلہ کر لو۔ ارے مریم جبریل کو نہیں پہچان سکی، لیکن یہ ہے جناب سیدہ کی کنیز کہ اگر جبریل فقیر بن کے آتا ہے تب پہچان لیتی ہے، مسکین بن کے آتا ہے تب پہچان لیتی ہے۔ یہ ہے جناب فضہ، اور فضہ یہ معمولی کنیز نہیں ہے، یہ معمولی بی بی نہیں ہے جناب فضہ بھی، جیسی مقدس شہزادی ہے ویسی کنیز ہے۔ اپنی پوری حکومت چھوڑ کے آئی ہیں در سیدہ پر، بادشاہت حکومت چھوڑ کے آئی ہیں، اور جب آنے لگی وہاں سے، دو جملے سن لیجیے بی بی کا جب ذکر آیا ہے، جب آنے لگی اپنی حکومت چھوڑ کر تو لوگوں نے کہا بی بی آپ چلی جائیں گی تو حکومت کون کرے گا؟ اندازہ لگائیں کہ کتنا عظیم گھر ہے اہل بیت کا، بی بی جا رہی ہو تو یہاں حکومت کون کرے گا؟ جیسے ہی لوگوں نے کہا پاؤں سے نالین نکالی تخت کے اوپر رکھ دی، نالین نکالی تخت کے اوپر رکھ دی، اور رکھنے کے بعد کہا کہ اگر اس سے بہتر حاکم مل جائے انہیں اتار دینا، اسے بٹھا لینا۔ نالین نکالی تخت پہ رکھ دی کہ اگر ان سے بہتر حاکم مل جائے انہیں اتار دینا، اسے بٹھا لینا۔ تاریخ گواہ ہے 25 سال تک نالین رکھی رہی، 25 سال تک نالین رکھی رہی، 25 سال تک فضہ کی نالین نے حکومت کری۔ ارے دنیا والوں، ان کی کنیز کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اہل بیت کا مقابلہ کیا کرو گے؟ 25 سال تک چھوڑ کر آ گئی در اہل بیت پر۔ ایک دن سلمان نے کہا فضہ کا بتاؤ، سلمان کا فضہ حکومت چھوڑ کر آئی، سلطنت چھوڑ کر آئی، تمہیں فائدہ کیا ہوا اس دروازے پہ آنے کے بعد؟ فضہ نے دیکھیں بڑا عقیدت بھرا جملہ ہے، فضہ سے سلمان کہتے ہیں حکومت چھوڑ کے آئی ہو، تم تو شہزادی تھی، حکومت کر رہی تھی، یہاں آ کے کیا ملا؟ جملہ سنیے، جناب فضہ نے کہا سلمان جب وہاں تھی تو زمین میں حکومت تھی، یہاں آئی ہوں تو آسمان میں حکومت چل رہی ہے، جب چاہتی ہوں وہاں سے کھانا منگا لیتی ہوں، ہاتھ اٹھائے کھانا آ گیا۔ حکومت اس در پہ آئی ہوں تو حکومت بڑھی ہے، گھٹی نہیں ہے، حکومت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اتنی عظیم جس کی کنیز ہو تو شہزادی کا کیا مقابلہ؟ نہ پہچانا جناب مریم نے۔
عزیزان گرامی، دوسری دلیل لوگ یہ دیتے ہیں کہ بھائی مریم اس لیے افضل ہیں کہ مسلسل جنت کا کھانا کھایا. میں نے عرض کیا کہ مریم وہ ہے جو جنت کا جس کے لیے جنت سے کھانے آئیں، اور شہزادی وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جائیں. شہزادی کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں جنت میں جاتی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے 2-4 فقرے عرض کرنا چاہتا ہوں شہزادی کی عظمت کے حوالے سے، کہ شہزادی کی عظمت اور شہزادی کا مقام کیا ہے. اور اب یہ روایت ہماری روایت نہیں بلکہ ام المومنین ام المسلمین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میرے پاس مدینے کی عورتیں آئی، اور آنے کے بعد مدینے کی عورتوں نے کہا کہ بی بی یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں فاطمہ کا مقام کیا ہے. بہت توجہ، آپ کی نگاہ میں رسول کی بیٹی کا مقام کیا ہے؟ تو کہا افسوس، کاش کہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتی، کاش کہ تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتی، لیکن تو نے پوچھا ہے تو بتاتی ہوں. کہ بتاؤ کیا مقام ہے فاطمہ کا؟ کہ سن، میں نے میری نگاہ میں مقام کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے وہ بتاتی ہوں تجھ سے. سن، 15 رمضان کو نماز ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی. بہت توجہ، کیا پوچھا مدینے کی عورت نے کہ تمہاری نگاہ میں زہرا کا مقام کیا ہے؟ تو بتا رہی ہیں کہ سن، 15 رمضان کو نماز ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، اور نماز عصر کے وقت میں نے فاطمہ کو مصلی عبادت پہ پایا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. جو سب سے زیادہ حسد رکھنے والی عورت وہ کہہ رہی ہے کہ تو نے پوچھا ہے تو بتاتی ہوں کہ نماز ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، اور نماز عصر کے وقت میں نے زہرا کو مصلی عبادت پہ دیکھا، پایا. اب مجھے اتنا بتائیے کہ امام حسن کی ولادت کس مہینے میں ہوئی؟ 15 رمضان کو. مصلی عبادت پر عصر کے وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ زہرا اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے، نہ نماز چھوٹے نہ روزہ ٹوٹے. کیا ہے کائنات میں کوئی ایسی عورت؟ کوئی عورت نہیں کائنات میں ایسی سوائے جناب سیدہ کی، سوائے شہزادی کونین کی. یہ صرف جناب سیدہ کا مقام ہے کہ ولادت ہوئی امام حسن کی، لیکن مصلی پر شہزادی بیٹھی ہوئی. اب اندازہ لگائیں کہ قرآن جناب سیدہ کی طہارت کا اعلان کیوں کر رہا ہے. اس لیے قرآن نے طہارت کا اعلان کیا کہ ایسی خاتون ہے کہ جس کے یہاں بچہ دنیا میں آ جائے لیکن نہ روزہ ٹوٹے نہ نماز چھوٹے. عظمت جناب سیدہ پہ ایک صلوات پڑھے، محمد والے محمد. بس ایک فقرہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں کہ کوئی کائنات میں جناب سیدہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں کہ جناب سیدہ کو سمجھ سکے. لیکن ایک دن میرے مولا منبر کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے مولا کوفے کی مسجد میں منبر میں بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ جناب سلمان نے کہا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کو کسی چیز پر فخر ہے؟ کائنات میں کوئی شے ایسی ہے جس پہ آپ فخر کرتے ہو؟ کیا آپ کے نزدیک کوئی ایسی شے ہے کہ جس پر آپ فخر کرتے ہوں؟ اب جیسے ہی جناب سلمان نے کہا تو مولا کائنات نے کہا، ہاں سلمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں فخر کرتا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ میں فخر کرتا ہوں. کہا مولا وہ کون سی؟ کہ پہلی چیز، اللہ نے جس اہتمام سے مجھے کعبے میں بلایا،
جس اہتمام سے اللہ نے کعبے میں مجھے اتارا اب قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا. جس اہتمام سے اللہ نے کعبے میں مجھے بلایا قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا. لوگ کعبے میں مر تو سکتے ہیں آ نہیں سکتے. جس اہتمام سے اللہ نے مجھے بلایا کوئی نہیں آئے گا. دوسرا فخر اس بات پر ہے کہ اللہ نے جیسے بیٹے حسن حسین مجھے دیے کائنات میں کسی کو نہیں دیے. اور تیسرا فخر یہ ہے کہ جب رسول معراج پر گئے اور تمام جنتوں کی سیر کرتے ہوئے، ایک جنت نہیں ہے بہت سی جنتیں، بہت سی، تمام جنتوں کی سیر کرتے ہوئے جب رسول شجر طوبہ کے پاس پہنچے، شجر طیبہ کے پاس پہنچے تو شجر پر ایک پھل لٹکا ہوا تھا. اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے اس پھل کو کاٹا، اس پھل کو توڑا اور توڑنے کے بعد آدھا پھل رسول اللہ نے کھایا. سیب لٹکا ہوا تھا، حکم خدا سے رسول نے آدھا سیب کھایا. اللہ نے آدھے سیب سے زہرا کو بنایا. بہت توجہ، آخری فقرہ. میرے مولا کہہ رہے سلمان مجھے فخر ہے. اب اندازہ لگائیں، مولا علی کی ذات کہہ رہی ہے مجھے فخر ہے کہ جب رسول معراج پر گئے اللہ کے حکم سے سیب، آدھا سیب کھایا. اللہ نے آدھے سیب سے زہرا کو بنایا، آدھے سیب سے ذوالفقار کو بنایا. اے سلمان مجھے فخر ہے، زہرا بھی میرے گھر میں ہے، ذوالفقار بھی میرے گھر میں ہے. سلام بر محمد و آل محمد. زہرا بھی میرے گھر میں ہے، ذوالفقار بھی میرے گھر میں ہے. جب ذوالفقار نازل ہوئی تو مولائے کائنات جب جنگ سے آتے تھے تو تلوار جناب سیدہ کے حوالے کرتے تھے، لیکن جب ذوالفقار جنگ احد میں نازل ہوئی اور تلوار لے کر مولا علی گھر میں آئے، جناب سیدہ کے حوالے تلوار کی تو شہزادی نے تلوار کو دیکھا اور مسکرائی. شہزادی تلوار کو دیکھا مسکرائی. مولا نے کہا رسول کی بیٹی کیا پہلی مرتبہ دیکھا ہے؟ بہت توجہ، کیا پہلی مرتبہ دیکھا ہے؟ سیدہ نے مسکرا کے فرمایا نہیں یا علی، یہ نہ کہو کہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے، یہ کہیے بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے. یہ نہ کہیے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، یہ کہیے بہت دنوں کے بعد دیکھا ہے. جناب شہزادی کونین مولا علی کہہ رہے ہیں مجھے فخر ہے اپنے کعبے میں پیدا ہونے پر، مجھے فخر ہے حسن و حسین کا باپ ہونے پر، مجھے فخر ہے زہرا کا شوہر ہونے پر. علی کہہ رہے ہیں، علی ہے کون؟ کائنات دیکھیے، تکبر غرور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. کائنات میں غرور صرف اللہ کے لیے ہے، متکبر صرف اللہ ہے. لیکن اللہ کے غرور کو محمد کہتے ہیں، اللہ کے غرور کو محمد کہتے ہیں، محمد کے غرور کو علی کہتے ہیں، علی کے غرور کو فاطمہ کہتے ہیں. جس پر علی جیسی شخصیت فخر کرے اسے زہرا کہتے ہیں. کائنات میں ایسی خاتون نہ شہزادی سے پہلے کوئی تھی نہ شہزادی کے بعد. ہم فضائل پڑھنے کے بعد لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم اتنا کیوں روتے روتے کیوں ہو اتنا؟ تو وجہ یہ ہے، ہم روتے اس لیے ہیں کہ جن کے اتنے فضائل تھے ان پر مصائب کتنے ڈھائے گئے. آپ بہت گریہ کریں گے. شہزادی کی شہادت کے حوالے سے مجھے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. مسلسل یہاں بھی مجالس کا سلسلہ ہے، قبلہ صبح کو خطاب فرمائیں گے. شہزادی کونین دیکھیں، ظلم مدینے میں بھی ہوئے، ظلم کربلا میں بھی ہوئے، دونوں جگہ ظلم ہوا. کربلا میں بھی ظلم ہوئے، مدینے میں بھی ظلم ہوئے. لیکن آیت اللہ کاظم قزوینی
ایک جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ظلم مدینے میں بھی ہوئے، ظلم کربلا میں بھی ہوئے، لیکن بس ایک ذرا سا فرق ہے۔ کربلا اسے کہتے ہیں جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، کربلا اسے کہتے ہیں جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، مدینہ اسے کہتے ہیں جہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ اللہ اکبر! اگر آپ محسوس کر لیں تو قیامت تک کے لیے رونے کے لیے جملہ کافی ہے، اس لیے کہ جناب شہزادی کونین پر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ شہزادی نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللغنہا صبت الایام سرنا لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے ہیں کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ اللہ اکبر! عزیزان گرامی، جو جملہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے لکھا، اسی جملے کے حوالے سے ایک جملہ اور ملا، جہاں ایک بہت بڑا ذاکر کسی مجلس میں امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھ رہا تھا، امام حسن کے تمام مصائب بیان کیے، شہزادے کے تمام جتنے ظلم ہوئے شہزادے پہ بیان کیے، مجلس بہت کامیاب ہوئی، بہت لوگوں نے گریہ کیا۔ ذاکر مجلس پڑھ کے گھر پہنچا، عالم خام میں کیا دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ذاکر ارے تو نے میری سب سے بڑی مصیبت کا ذکر نہیں کیا۔ ذاکر نے کہا مولا میں نے تو آپ کی ساری مصیبتیں پڑھی کہ آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا، آپ کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر میں دوبارہ آیا، آپ کی بہنوں نے آپ کے جسم سے تیروں کو نکالا، آپ کو دوبارہ کفن دیا گیا، مولا میں نے تو ہر مصیبت کا تذکرہ کیا۔ امام حسن نے کہا نہیں تو نے میرے سب سے بڑی مصیبت کا ذکر نہیں کیا۔ کہا مولا میں جانتا نہیں، مجھے بتائیے، آئندہ پڑھوں گا کہ آپ کی مصیبت بڑی کیا ہے۔ امام حسن نے کہا ذاکر ارے میری بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا ظالم میری ماں کے تازیانے لگا رہا۔ اللہ اکبر! خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو ارے شہزادی پہ قیامت گزر گئی۔ جس دروازے پہ کھڑے ہو کے رسول سلام کیا کرتے تھے، لوگوں نے اسی دروازے پر آگ لگا دی۔ عزادارو شہزادی دروازے کے اس طرف کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے اے لوگو ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جس گھر میں حسن حسین رہتے ہیں؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے کہ جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے؟ عزادارو شہزادی گفتگو کر رہی تھی کہ ایک ملعون نے جلتے ہوئے دروازے پر لات ماری۔ ارے شہزادی دیواروں در کے درمیان پس کے رہ گئی، جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ آواز دی شہزادی نے فضا ارے میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو ارے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد 45 دن یا 75 دن یا 90 دن شہزادی زندہ رہی، اور وصیت کرتے ہوئے شہزادی نے مولا کائنات سے کہا، چند جملے صرف وصیت کے سن لیجیے اور آپ کی عبادت تمام۔ شہزادی وصیت کر رہی ہیں، مولا کائنات کو کہتی ہیں یا علی بابا کے بعد مجھے ہر سانس پہ قتل کیا گیا، یا علی بابا کے بعد مجھے جتنے میں نے سانس لیے ہیں ہر سانس کے ساتھ مجھے قتل کیا گیا۔ یا علی میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ مجھے غسل و کفن تم دینا، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا، یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ شہزادی جنازہ رات میں کی تاریکی میں اٹھانے کی وصیت کیجئے، یہ رات میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانے کی وصیت کیوں کر رہی ہے؟ عزادارو شاید شہزادی اس لیے وصیت کر رہی ہے کہیں میرے زخم پہ علی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ شہزادی علی سے اپنا زخم چھپانا چاہتی تھی،
وصیت کر رہی ہیں یا علی میری 40 قبریں بنانا، 40 قبریں بنانا، اور جس قبر میں مجھے دفن کرنا اس کا نشان مٹا دینا۔ عجیب مظلومی ہے میری شہزادی کی۔ عزادارو کہتی ہے یا علی ارے میرے بچوں کو کبھی کبھی میری قبر پر ضرور لے کر آنا۔ یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب رات کو سونا تو سرہانے پانی رکھ کے سونا، کہیں پانی لانے میں دیر نہ ہو جائے۔ یا علی میں وصیت کرتی ہوں ارے میری اولاد قیامت تک جتنی اولاد آئے سب اولاد کو میرا سلام کہہ دینا۔ یا علی میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے جنازے میں عمار یاسر کو ضرور شریک کرنا، اس لیے کہ میری بابا کے وفات کے بعد سب سے پہلے جس نے یتیمی کا پرزہ دیا وہ عمار یاسر تھا۔ یا علی میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد ایک نیک خاتون سے عقد کر لینا، یا علی ام البنین سے عقد کرنا، اور اس سے ایک بیٹا ہوگا۔ یا علی میں اس کا نام عباس رکھ کے جاتی ہوں۔ عزادارو وصیت کا اگلا جملہ سن لیجئے، کتنی محبت تھی شہزادی کو جناب عباس سے۔ کہتی ہے یا علی میں وصیت کرتی ہوں جب عباس دنیا میں آئے تو اس سے کہنا عباس فاطمہ تیرے لیے کرتا سی کر گئی ہے، اور عباس سے کہنا کہ تیرا کرتا ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے سیا ہے۔ عزادارو ارے شہزادی وصیت کر رہی ہے یا علی میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو شریک نہ ہونے دینا۔ یا علی میری زینب و کلثوم کا خیال رکھنا۔ یا علی میرے بچوں سے نرم لہجے میں کلام کرنا۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا جب شہزادی نے حسن و حسین کو نہلایا، اچھے لباس پہنائے، کہا جاؤ میرے بچوں اپنے نانا کے مزار پر چلے جاؤ تلاوت کلام پاک کرنا۔ شہزادے تیار ہو کر نانا کے مزار پر آ گئے۔ ادھر گھر میں شہزادی نے وصیت فرمائی کہ دیکھو جب میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، اس کے بعد میری شہادت کی خبر سنانا۔ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھ لینا کہ میں ابھی زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب میں اس دنیا میں نہ رہی۔ عزادارو ارے شہزادے قبر پہ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے کہ رسول کی قبر کو زلزلہ ہوا۔ شہزادوں نے کہا نانا قبر کیوں لرز رہی ہے؟ کہا جاؤ میرے بچوں ارے تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ شہزادے روتے ہوئے آئے، جناب ام سلمہ نے کہا کہ آؤ میرے بچوں آؤ تو آؤ کچھ کھا لو۔ کہا نہیں نانی اماں، ارے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کچھ کھایا ہو؟ اللہ اکبر۔ عزادارو کہتی ہے میرے بچوں اب تو ماں کے بغیر ہی کھانا ہوگا، اب تمہاری ماں دنیا میں نہ رہی۔ شہزادے آئے ماں سے لپٹ گئے۔ عزادارو مولا علی آئے، روتے ہوئے حجرے میں آئے، اس کے بعد اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کر رونے لگے۔ کبھی زینب کو تسلی دیتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو تسلی دیتے ہیں، بس آخری 2 جملے عزادارو عبادت تمام۔ وہ وقت بھی آیا، مولا علی غسل دینے کے لیے حجرے میں آئے۔ عزادارو جیسے ہی غسل دینا شروع کیا، مولا علی نے دیکھا کہ زہرا کا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا ہے۔ شہزادی کا ہاتھ پہلو پہ رکھا ہے، ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا۔ علی نے ہٹانا چاہا لیکن ہاتھ پہلو سے نہ اٹھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا بنت رسول ارے پہلو سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ ایک مرتبہ لب ہلے، آواز آئی ہذہ جریحۃ لابی۔ یا علی ارے یہ زخم میں اپنے بابا کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ اے علی ارے جب بابا سے ملاقات ہوگی تو بابا سے بتاؤں گی، اے بابا امت نے اجر رسالت ادا کیا ہے،
میری پسلیاں توڑ دی سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ بار الہ تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس ذکر کا واسطہ، معبود شہزادی کونین کی عظمت کا واسطہ، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، قوم کے جتنے نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما۔ بار الہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، جتنے مومنین پردیس میں ہیں انہیں خیریت سے وطن پہنچا نصیب فرما، تمام مومنین تمام حاضرین کو زیارت کربلائے معلیٰ سے مشرف فرما، شہزادی کونین کی قبر کی زیارت نصیب فرما، ہمارے آخری امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع ماتنا۔